قل لعبادی الذین آمنوا، اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایماندار بندوں کو یہ بات بتا دیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ اس دن کوئی دوست کام آئے گا۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، انگنت بے شمار درود و سلام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا قرار، سید کائنات، امام کائنات، خاتم النبیین، شفیع للمذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ جمعہ کے لیے تشریف لانے والے نوجوان دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، انسان دنیا میں کاروبار اور تجارت کرتا ہے۔ ہر تاجر کو اپنے کاروبار میں نفع کی امید بھی ہوتی ہے اور خسارے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنا سرمایہ، اپنی دولت سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر بندے کو خطرہ اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کا مال، اس کی دولت چوری یا ضائع نہ ہو جائے۔ خالق کائنات کے کلام قرآن نے مجھے اور آپ کو 3 ایسی تجارتیں بتائی ہیں جن تجارتوں کے اندر کبھی بھی کوئی خسارہ اور گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 کام کرنے والے، یہ 3 تجارتیں کرنے والا تاجر کبھی بھی خسارہ، گھاٹا اور نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں خالق و مالک کی توفیق سے اللہ کے کلام سے 3 تجارتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں جن تجارتوں میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں ہر جگہ حق بات پوری سچائی کے ساتھ کرنے کی جرت اور توفیق عطا فرمائے۔ دین کے مسائل سمجھنے اور پوری توجہ اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن میں بیان ہونے والی پہلی تجارت، جس تجارت کو کرنے والے کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ لگاؤ اور دوستی اور قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، نہ اس کائنات میں اور نہ کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے کبھی کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر تجارت میں، کائنات کے ہر کاروبار میں خسارے کا خدشہ اور ڈر موجود ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا جو قرآن کی تلاوت پہ وقت لگاتا ہے اور جس وقت کو قرآن کی تلاوت میں مصروف کرتا ہے، یہ وقت اس کے لیے کبھی خسارے کا باعث نہیں بن سکتا۔
ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی قرآن کے ساتھ دوستی اور لگاؤ ہونا چاہیے۔ قابل قدر نوجوان بھائیوں، عزت کے قابل بزرگوں، احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کے لیے کتنے عظیم الشان اجر و ثواب بیان فرمائے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کے ساتھ کیسی تجارت کرتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس مسلمان نے قرآن کا صرف ایک حرف پڑھا، ایک حرف پڑھنے کے بدلے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے وضاحت فرما دی، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم ہی پڑھ لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے ایسی تجارت جہاں 1 روپیہ خرچ کر کے 10 روپے نفع ملتا ہو؟ یہ قرآن کی تجارت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے کہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ یہ ایک حرف پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا جاتا ہے۔ اور جو مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی محبت دل میں لے کر چاہت کے ساتھ قرآن کی صرف سورہ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے، صرف سورہ الفاتحہ پڑھنے والے کے لیے اللہ 1400 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کہاں ہے ایسی تجارت؟ 2 منٹ کا عمل، چند لمحوں کی نیکی، اور اللہ اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں تھوڑا سا وقت دینے کی وجہ سے اللہ 1400 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں عطا کر دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں کتنی عظیم الشان بشارت عطا فرمائی، انہا لتعدل ثلث القرآن، 3 آیتیں، 40 سیکنڈ، 1 منٹ سے بھی کم عمل۔ جو مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو قرآن کے 30 پارے پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کہاں ہے ایسا کاروبار، کہاں ہے ایسی انویسٹمنٹ اور ایسا بزنس کہ 1 منٹ کا عمل کرنے پہ اللہ 30 پاروں کا ثواب عطا کر رہا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ایسا عمل ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا کوئی وقت اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انسان کی زندگی میں اصل کام آنے والے لمحات، اصل کام آنے والا وقت وہی ہے جو قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں کیسے اعزاز اور سعادت بیان فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جن کا نام جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابی بن کعب سے فرمایا، یا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اعزاز،
یہ ہے ان مسلمانوں کے لیے سعادتیں اور بشارتیں جو قرآن کھولنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابی، آسمان سے جبریل میرے پاس تشریف لایا ہے اور جبریل نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور اللہ نے نام لے کے کہا ہے کہ ابی کے سامنے آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ جناب ابی پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، جبریل آپ کے پاس آیا، کیا جبریل نے میرا نام لے کے کہا کہ عرش والے رحمان نے ابی کے سامنے قرآن پڑھنے کا حکم دیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جی، جبریل نے نام لے کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کا حکم ہے کہ ابی کے سامنے قرآن پڑھیں۔ فجعل ابی یبکی، جب ابی نے یہ بات سنی کہ اللہ نے عرش پہ میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ، جناب ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ عرش والا رحمان عرش پہ فرشتوں کے سامنے میرا نام لیتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ابی زمین پہ اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے تھے، اللہ کے قرآن کو کھولنے والے، قرآن کے ساتھ لگاؤ لگانے والے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنے والے، یہ وہ سعادت مند ہیں کہ جن کے نام اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے لیتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کتنا عظیم عمل ہے اور اللہ کے ساتھ کیسی تجارت ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابی بیان کرتے ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یجیء القرآن یوم القیامہ فیشفع لاصحابہ فیکون لہ قائدا الی الجنہ، قیامت کے دن قرآن اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اور صرف سفارش نہیں کرے گا بلکہ قرآن پڑھنے والے کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس کے بدلے میں اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو جنت کے وعدے کیے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اقرأ الزہراوین البقرہ وسورۃ آل عمران۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، دو صورتیں خاص طور پہ پڑھا کرو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو بندہ سورہ البقرہ اور آل عمران پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کے اوپر سایہ بن کے کھڑی ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھنے والوں کو دنیا کی برکتیں مل جاتی ہیں، اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، اس کو نہ پڑھنا، یہ حسرت اور نہ پڑھنے والوں کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے کبھی اس گھر میں جادو اور سایہ اور حاسدین کا حسد نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ برکت ہے، اور قرآن کی تلاوت وہ تجارت ہے جس کے بدلے میں اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے والے خوش قسمت کے بارے میں فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس قرآن پڑھنے والے کو انسانوں کی صف سے نکال کر جبرائیل اور فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے، کچھ نہ کچھ وقت خاص کرنا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ کوئی ایسا دن نہ گزرے 24 گھنٹوں میں، کوئی ایسی رات نہ گزرے کہ جس میں ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، چاہے ایک آیت پڑھیں لیکن قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ دوسرا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے مفہوم پر غور کیا جائے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے، کس بات سے منع کیا ہے، قرآن کے ترجمے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ جناب ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آج ہم تو قرآن پڑھتے ہیں صرف تلاوت کے لیے، صرف الفاظ پڑھ لیے، اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ توجہ ہے اور نہ شوق ہے۔ اصل قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی تلاوت اصل وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کے مفہوم کو سمجھ کر ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کن لوگوں سے سیکھا؟ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن ان لوگوں سے سیکھا جنہوں نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے سیکھا تھا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے ان صحابہ سے قرآن سیکھا، اور نبی کے صحابہ ہمیں کس طرح قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم یتجاوزوها حتی یتعلموها وما فیہا من العلم والعمل۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کس طرح قرآن پڑھا؟ صحابی بیان کرتے ہیں قرآن کی وحی نازل ہوتی، ہم اللہ کے پیغمبر سے قرآن کی 10 آیات کو سیکھتے، 10 آیتوں کو کیسے پڑھنا ہے، پھر ہم سیکھتے ان آیتوں کا مطلب اور معنی کیا ہے، اور پھر ان 10 آیتوں پہ عمل کر لیتے۔ جب تک 10 آیتوں کا مطلب نہ سمجھ لیتے، اس پہ عمل نہ کر لیتے، ہم قرآن کی 11ویں آیت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ قرآن کا معنی سمجھنا، قرآن کے فرمان پر عمل کرنا۔ اصل فضیلت اور اصل اجر اس چیز میں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اتنی دیر تک 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے جب تک پہلی 10 آیتوں کا معنی سمجھ کے عمل نہ کر لیتے۔ آج یہ ذوق ختم ہو گیا، آج یہ رغبت ختم ہو گئی۔ کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کا ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن کو عمل کرتے۔ آج ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کریں، صرف اپنے دلوں سے یہ سوال کر لیں، اپنے ضمیر سے سوال کر کے جواب لے لیں، کتنے دن ہو گئے ہم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ وفاداری نہیں کی، بے وفائی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، بیان کرنے والوں سے بھی اور سننے والوں سے بھی کمی ہوئی ہے۔ یہ برکت کے خزانے، یہ رحمتوں کے خزانے
اتنی عظیم الشان کتاب، ہمیں تو اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا کرتے، قرآن کو پکڑ کے اپنی آنکھوں سے لگا کے رونا شروع کر دیتے اور کہا کرتے کلام ربی کلام ربی، کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ آج حقیقت یہ ہے، دیندار گھرانوں نے، نمازی گھرانوں نے بھی اپنے گھروں سے قرآن کو نکال دیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، میرا مطالبہ، میرا سوال ان کے سامنے ہے، روزانہ کتنے منٹ قرآن کے لیے نکالتے ہیں؟ یہ بے وفائی اچھی نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ غداری اور دوری ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں بے شمار پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں اس لیے بھی ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، اس خیر والی، برکت والی کتاب کو اپنے گھروں سے دور کر دیا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا ماں صبح اٹھتی، نماز پڑھ کے گھر کے کام کرنے سے پہلے گھر میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں سے صبح قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں؟ برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ اولاد فرما بردار کہاں سے بنے گی؟ کیا اس قرآن میں، قرآن اتارنے والے نے نہیں فرمایا کہ اس قرآن میں لوگوں کے لیے شفا ہے؟ کتنی ہم نے قرآن سے شفا لینے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں، یہ قرآن سے دوری اور بے وفائی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ہمارے حق میں اچھی ہے۔ قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھیں بھی، اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تعلیم کے لیے نکالیں۔ اپنی اولادوں کو مدارس میں، مساجد میں علماء کے پاس بھیجیں قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ گجرانوالہ کے بازار میں میں ایک دوست کے قریب بیٹھا، اس کی دکان پہ۔ رمضان میں اکثر لوگ مدارس کے لیے، مساجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، دور دراز علاقوں میں جا کے مدارس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اس دکان پہ بیٹھے ہوئے میری موجودگی میں 40 بندے آئے مدارس کے لیے چندہ مانگنے۔ دکان والے نے 40 بندوں سے ایک سوال کیا، آپ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کہا میں وہاں کا پرنسپل ہوں، مدیر ہوں۔ کسی نے کہا میں وہاں پڑھاتا ہوں۔ کسی نے کہا میں وہاں امام ہوں۔ کسی نے کہا میں وہاں خطیب ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے 10 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہوں، اور ایک نے کہا 20 سال ہو گئے مجھے وہاں قرآن حفظ کرواتے ہوئے۔ دکاندار نے، چندہ دینے والے نے صرف ایک سوال کیا کہ یہ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کو 20 سال ہو گئے قرآن پڑھاتے ہوئے، حفظ کی کلاس لیتے ہوئے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا ترجمہ ہمیں سنا دیں۔ منبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم 40 بندے جو مدارس کے لیے چندہ مانگنے آئے، کسی ایک بندے کو بھی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آ سکا۔ یہ ہے قرآن پڑھانے والوں کا حال، یہ ہے قرآن کے ساتھ وفاداری۔ باتیں تو ہم بڑی کر لیتے ہیں، مشورے ہم بڑے دے لیتے ہیں۔ جس بندے کے 24 گھنٹے مسجد میں، مدرسے میں گزرتے ہیں، جو قرآن پڑھاتا ہے، 20 سال سے حفظ کی کلاس لے رہا ہے اور حفظ کی کلاس کے لیے چندہ مانگنے نکلا ہے، اس کو 30 پاروں میں سے 114 سورتوں میں سے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آ سکا۔
اس کا معنی یہ ہے قرآن صرف پیٹ پوجا کے لیے ہے۔ جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آ سکا اس نے کیا بچوں کی تربیت کرنی ہے؟ آج کیا وجہ ہے بچہ حفظ کر کے نکلتا ہے، اس کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، جس دن حفظ کی کلاس سے فارغ ہوتا ہے اس دن کے بعد فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ ہدایت دے۔ کیوں حافظ قرآن کا باپ پورے خاندان کو مشورہ دیتا ہے اپنے بچوں کو حفظ نہ کروانا، یہ بچہ جو حفظ کرتا ہے یہ باغی بن جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے اس کو طوطے کی طرح پڑھنا تو سکھا دیا لیکن ہم نے اس قرآن کے مطابق تربیت نہیں کی ہے۔ جہاں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے گا وہاں تربیت ہوگی، وہاں انقلاب آئے گا، وہاں بچے کی ذہن سازی ہوگی، وہاں بچہ باغی نہیں بلکہ فرما بردار بنے گا۔ 40 بندے 20 سال سے مساجد کے متولی، مساجد کے چیئرمین بنے ہیں، مدارس میں حفظ کی کلاس لے رہے ہیں، لیکن اتنا شوق نہیں، اتنی رغبت نہیں، اس طرف دھیان نہیں کہ قرآن کی کوئی 2-4 آیتیں میں روزانہ ترجمہ پڑھ سکوں۔ ترجیحات کچھ اور ہیں، شوق کچھ اور ہیں، وقت کہیں اور ضائع ہو رہا ہے۔ اگر توجہ کی ہوتی 1 سال کے اندر بندہ قرآن کا ترجمہ سمجھ اور پڑھ سکتا ہے۔ جہاں حفظ کی کلاس کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، قرآن کے مطابق تربیت کی جاتی ہے، وہاں حفظ کی کلاس معیار بنتی ہے، بچے پورے علاقے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنتے ہیں۔ یہ حال ہے علماء کا۔ مسجدیں بناتے رہو، مدرسے بناتے رہو، چندے مانگتے رہو، اور جو وحی کا سب سے بڑا مرکز ہے، جو اللہ کی کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اس سے اتنی دوری ہے کہ قرآن کی کسی سورت کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے بیان کیا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی عدالت میں کیس اور مقدمہ لے کے آئیں گے۔ کیس کیا ہوگا؟ دعویٰ کیا ہوگا؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اللہ میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، دور کر دیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آنے والے مردوں اور خواتین، ہم نے اپنے دل سے پوچھنا یہ ہے کہ رسول قیامت کے دن جو اللہ کی عدالت میں کیس کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہیں یہ کیس میرے اور آپ کے خلاف تو نہیں جا رہا؟ کہیں یہ پرچہ اور یہ FIR میرے اور آپ کے خلاف تو نہیں کٹوائی جا رہی؟ رسول کے اس شکوے میں، اس شکایت میں کہیں میں اور آپ تو نہیں آتے جن کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں، رسول شکوہ کر رہے ہیں، مقدمہ کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت نے قرآن کو دور کر دیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے شیڈول میں، ہمارے ٹائم ٹیبل میں قرآن پڑھنے کے لیے کوئی وقت موجود ہے؟ اگر تو نہیں، پھر سوچنا ہوگا، پھر یہ کیس، یہ مقدمہ، یہ FIR قیامت کے دن ہمارے خلاف بھی کاٹی جائے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ من اقتراب الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، یقرأ القوم المصنات لیس احد فیہم ینکرھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مصنات کو پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مصنات کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا مکتتبت صفم من کتاب اللہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ ہر چیز پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے۔
ہر روز اخبار پڑھنے والے اور کالم سننے والے اور ٹی وی پہ تبصرہ دیکھنے والوں سے میرا سوال ہے، اخبار ہر روز پڑھنے والوں قرآن پڑھے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھمیٹکس ہر مضمون پڑھنے والوں سوال ہے، قرآن کھولے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ ہم نے قرآن کے ساتھ وفاداری نہیں کی، ہم نے قرآن کے ساتھ محبت نہیں نبھائی، گھروں کے گھر قرآن سے دور ہو چکے، ساری ساری رات فیس بک دیکھنے والوں قرآن دیکھے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، دکانوں پہ گھروں میں بیٹھ کے سارا سارا دن ٹی وی دیکھنے والوں قرآن پڑھے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کے اور آنسو بہانا ہم نے قرآن کے ساتھ کیا حشر کیا ہے؟ حالات کا رونا ہر بندہ رو لیتا ہے، شکوہ ہر بندہ کر لیتا ہے، برکت دینے والی، رحمت عطا کرنے والی، شفا عطا کرنے والی کتاب کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے؟ ہم نے بڑے آسان حل تلاش کر لیے، گھر میں پریشانی ہو گئی، بڑا آسان کام ہے، تعویذ لے کے پہن لو، حویلیوں میں، ڈیروں پہ، فصلوں میں کوئی خسارہ ہو گیا، مولوی صاحب موجود ہیں، دم کروا کے پھونک مروا لو، کام چل جائے گا۔ اس طرح کام چلتا تو آج ہمیں اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جن حویلیوں میں، جن زمینوں میں، جن گھروں میں، جن دکانوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، برکتوں کا نزول وہیں ہوتا ہے۔ آج بھی اس زمین کی دھرتی پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تنخواہ 18,000 روپیہ ہے اور اللہ ان کے سارے کام خیر و برکت کے ساتھ چلا رہا ہے، اس قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بندے کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہوگا لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ کے لیے کئی گھنٹے اور قرآن کھولے ہوئے کئی سال گزر چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے کا مقام ہے، دل خون کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی قسم کہ جو ہم نے قرآن کا حشر کیا ہے۔ اس موبائل کی لعنت نے اس امت کا سب سے زیادہ نقصان یہ کیا کہ اس برکت والی کتاب سے امت کو دور کر دیا ہے۔ اور میں یہاں یہ شکوہ بھی کروں گا، جہاں عام لوگ قرآن نہیں کھولتے وہاں اس امت کے امام بھی قرآن کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے۔ اگر قرآن کا موضوع جاری ہے تو مجھے بات کرنے میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بادروا بالموت ستہ، جب تمہاری زندگی میں یہ 6 کام شروع ہو جائیں، جب تم 6 کام ہوتے ہوئے دیکھو، بادروا بالموت ستہ، ان 6 کام کو دیکھنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ یہ 6 کام دیکھنے سے پہلے مر جائے۔ تمہارے سامنے 6 کام ہو رہے ہوں، اس سے بہتر یہ تھا تم ان سے پہلے مر جاتے۔ ان میں سے ایک کام یہ جو آپ نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی، نشون یتخذون القرآن مزامیر یقدمونہم یغنیہم وان کان اقل منہم فقہا۔ ان قیامت کی نشانیوں میں سے 6 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی آپ نے بتایا، لوگ نماز پڑھائیں گے، قرآن بڑے سٹائل پہ بڑی پیاری آوازوں میں پڑھیں گے، لیکن قرآن کی ایک آیت کا بھی ترجمہ ان کو نہیں آتا ہوگا۔ جب ایسے امام نماز پڑھانے کے لیے تم پہ مسلط ہو جائیں، جب ایسے امام بن جائیں کہ جو قرآن تو بڑا پیارا پڑھیں لیکن قرآن کا ترجمہ اور مفہوم نہ آتا ہو، اس وقت کے آنے سے پہلے بہتر یہ ہے تم مر جاؤ۔
غور کرنا چاہیے اماموں کو۔ امام اور خطیب کی سب سے بڑی ذمہ داری اور شوق یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آج کیا یہ المیہ اور افسوس کی بات نہیں کہ 40 امام جو نمازیں پڑھاتے، حفظ پڑھاتے ہیں، ان میں سے ایک بندے کو بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں آتا؟ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے، منبر پہ آنے والے علماء کہلانے والے 15 20 ہزار روپیہ ایک گھنٹے کی تقریر کا لینے والے گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، جگت بازی اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور عوام مجمع لگا کے سنتی ہیں اور پیسے دیتی ہے، ان لوگوں کو بھی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، اور جو قرآن سنائے، حدیث سنائے، اس کے سامنے بیٹھ کے بڑے مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ شوق کہاں ہے ہمارا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ کام دیکھنے سے پہلے مر جانا بہتر ہے کہ جب امام ایسے ہوں گے جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، نماز پڑھانے والوں کو بھی قرآن کھولنے اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے، قرآن کو سمجھنے کا شوق باقی نہیں رہا۔ 2 4 6 رکوع یاد کیے ہیں، 10 20 صورتیں یاد کی ہیں، 20 سالوں سے ساری نمازوں میں وہی پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن کا نیا مقام، کوئی نئی صورت، کوئی نیا رکوع یاد کر کے ذوق اور شوق کے ساتھ نماز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بے ذوق بے شوق نمازیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ وہی 4 5 رکوع یاد ہیں، 5 10 مقامات یاد ہیں، ہر ہفتے ہر مہینے وہی پڑھنے ہیں، کوئی نئی صورت، نیا مقام، نیا رکوع یاد کر کے، تیاری کر کے شوق کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا جب ایسا وقت آئے گا مر جانا بہتر ہوگا۔ قرآن کے ساتھ وفاداری کریں۔ مائیں بہنیں نوجوان محبت کے ساتھ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی ایسی رات نہ ہو کہ جس میں سونے سے پہلے آپ نے قرآن نہ پڑھا ہو، زیادہ نہ صحیح 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک آیت ہی پڑھ لیں، لیکن روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جن کے حق میں قرآن سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے ہیں، اور کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کے خلاف قرآن سفارش کرے گا اور قرآن جن کو جہنم تک چھوڑ کے آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے 24 گھنٹوں میں قرآن کی تلاوت کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی اور آپ نے بھی آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے آپ سے پوچھنا یہ ہے، میں اور آپ روزانہ قرآن کی کتنی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی روزانہ کتنی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ قرآن کی طرف پلٹیے، قرآن کی طرف رجوع کیجئے، وعدہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو ہو چکا اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آج کے بعد 24 گھنٹوں میں 2 4 منٹ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی تجارت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے بندے کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھیے، چاہے روزانہ کی 1 آیت پڑھیں۔ اور دوسری چیز جس میں کبھی خسارہ نہیں، وہ ہے اقام الصلاۃ، 5 نمازوں کی پابندی۔ 5 نمازیں پڑھنے والا اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہا ہے جس تجارت کے بدلے میں اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے قرآن میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پہلے لوگ باپ اور دادا قرآن پڑھنے والے تھے، نماز کی پابندی کرنے والے تھے،
ان کے بعد ان کی اگلی نسل آئی، ان کے بچے آئے، خلف نااہل، نالائق، گندے، دین سے دور، نماز سے باغی، خلف اضاعوا الصلاۃ، نااہل اور گھٹیا اولاد کی پہلی نشانی قرآن نے یہ بیان کی ہے۔ نااہل اولاد وہ ہے جو نماز کو ضائع کرنے والی ہے۔ کوئی ماں باپ یہ نہ سمجھیں ہمارے بیٹے نے کاروبار اور زمین سنبھال لی ہے، یہ اب کامیاب ہو گیا، ساری زمینوں کی بھی بندہ کھیتی باڑی کر لے، سارے کاروبار کو بھی سنبھال لے، سارا کچھ بنا لے، جب تک نماز کی پابندی نہیں، قرآن نے اس کو نااہل اور نالائق بیٹا کہا ہے۔ اہل اور لائق اور فرما بردار اولاد کی پہلی نشانی قرآن نے نماز کی پابندی بتائی ہے۔ اس نے گھر کا سارا خرچہ اٹھا لیا، باپ فارغ اور ویلا ہو کے بیٹھ گیا، گھر کے سارے اخراجات کی ذمہ داری بیٹے نے سنبھال لی، لیکن 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، اس کو اہل اور فرما بردار نہ سمجھیں۔ بے نمازی بیٹے کو قرآن نے خلف اضاعوا الصلاۃ، بے نمازی اولاد کو قرآن نے نالائق اور نااہل اولاد کہا ہے۔ آپ خوش ہوتے رہیں، بڑی اچھی ملازمت مل گئی، آپ فخر کرتے رہیں، بیٹے نے سارا کاروبار سنبھال لیا، آپ خوش ہوتے رہیں کہ بیٹے نے ساری زمین کے معاملات سنبھال لیے، ماشاء اللہ 100 ایکڑ زمین ہے اور ساری زمین اکیلے بیٹے نے سنبھال لی۔ اگر اس بیٹے میں نماز کی پابندی نہیں آئی، قرآن کے الفاظ ہیں خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ نااہل اور نالائق بیٹا ہے۔ سب سے اہم تجارت، سب سے اہم امور، سب سے اہم کام ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندی ہے۔ اور تیسری چیز جس کو اللہ نے ایسی تجارت کہا ہے جس میں خسارہ نہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے، یہ 3 وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور جن کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے، اور یہ ایسی تجارت کرنے والے ہیں جن کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہاں اکثر مسلمان سمجھتے ہیں خالی نماز اور تلاوت سے کام چل جائے، خالی تسبیح اور ذکر و اذکار سے کام چل جائے۔ نماز پڑھنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کے لیے تیسرا بڑا کام ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ امام حبیش بن مبشر الثقفی الفقی فرماتے ہیں، ایک دن میں امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، وہ دونوں امام فرمانے لگے، ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ نیک بندہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے دل میں مال خرچ کرنے کی جرت نہیں، وہ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ اس کی نمازیں عادت ہے، اس کی تلاوت ایک عادت ہے۔ تلاوت اور عبادت اور نماز یہ بندے کے اندر مال خرچ کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر مال خرچ کرنے کی جرت نہیں ہے، وہ نمازی ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے۔ بندہ نیک اس وقت بنتا ہے جب نماز اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے اندر مال خرچ کرنے کی جرت بھی ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھی جاؤ، تلاوت کری جاؤ، جب مال خرچ کرنے کی باری آئے وہاں بخیل اور کنجوس بن کے بیٹھ جاؤ۔
آج جو غربت کا حال ہے، پریشانی کا حال ہے، حکومت بھی ذمہ دار ہے، حکمران بھی اس کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ان مالداروں پر بھی آتی ہے جن کو اللہ نے مال و دولت کے خزانے عطا کیے ہیں اور ان کو اپنے گلی محلے اور معاشرے کے غریبوں کا خیال نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ بھوکے مرنے والوں کا سوال صرف بادشاہ سے ہوگا۔ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے ان سے بھی سوال کیا جائے گا، تم نے اپنا مال، اپنی دولت غریبوں پہ کہاں خرچ کی تھی؟ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مدارس کا، مساجد کا، بھوکے اور غریب مساکین کا خیال رکھیں، یہ اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔